سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ حقوق العباد کو کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ آئیے پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں بیوی۔ ہم بیوی کو بالکل گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں، لوگ بیوی کو گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، گالی دیں گے، اس کی حق تلفی کریں گے، اگر معاذ اللہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو گالیاں، دیر سے سو کر اٹھے تو گالیاں، گالی تو عام ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، شریف لوگ۔ دیکھو شرافت اور رذالت کا معیار کیا ہے، کون شریف ہے کون کمینہ ہے، حضور نے خود بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، کمینہ انسان بیوی کی عزت نہیں کرتا۔ آپ حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، متولی صاحب ہے، یہ صاحب ہے اور وہ صاحب ہے، کچھ بھی ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو اللہ کے رسول آپ کو کمینہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کمینہ بیوی کی عزت نہیں کرتا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ بھئی اسٹیج پر آ کر کے اچھی بات کرنا تو ہماری مجبوری ہے، سیٹ کے ساتھ اچھی بات کرنا تو مزدور کی مجبوری ہے، باہر اچھی بات کرنا تو اپنی مجبوری ہے، لیکن اصل انسان کی پہچان گھر میں ہوتی ہے کہ تم گھر میں کون ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی 11 بیویاں تھی، ایک ساتھ 9 رہی، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ اور یہاں تو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر طلاق، جہیز نہ ملنے پر طلاق، کتنی طلاق کی باتیں کرتے۔ آج ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مسلمان طلاق زیادہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اپنے مذہب کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش تو نہیں کیا، الٹا اپنے عمل سے اپنے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں یار چلو طلاق دیں گے تو دوسری مل جائے گی، میں آپ سے کہتا ہوں بالکل دوسری ملے گی، لیکن کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، کسی کی زندگی سے کھیلنے والوں، اگر 2 بچے ہونے کے بعد یا شادی کے 5-10 سال کے بعد آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو کیا آپ اس کے مہر کے ساتھ اس کی جوانی بھی لوٹا سکو گے؟ کیا اس کا شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اس کا کوارا پن بھی لوٹا سکو گے؟ یاد رکھنا، کسی کی زندگی سے کھیلنے والوں دل کے کانوں سے ایک حدیث سننا اور اچھی طرح سے سننا۔ دیکھو زندگی سے 2 طرح سے لوگ کھیل رہے ہیں، میں حقوق العباد پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ شادی کے بعد بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اس کی زندگی سے کھیلتے ہیں، اور دوسرا کوارے پن میں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور محبت کے نام پر کبھی اس سے زنا کرتے ہیں، کبھی بدکاری کرتے ہیں، اس کی آبرو ریزی کرتے ہیں، شادی کا دھوکہ دے کر، شادی کا نام لے کر، شادی کا بہانہ کر کے اس کی آبرو سے کھلواڑ کر کے اسے اس طریقے سے نچوڑ لیتے ہیں جیسے کوئی بھورا کسی پھول کا رس چوس لے، جیسے کوئی تتلی کسی پھول کا رس چوس لے، اور اس کے بعد ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں قدرت دور نہیں ہے، اللہ کی یہاں انصاف ہے، انصاف۔ آپ کسی غریب کی زندگی کو کچل کر کبھی اپنی آشیانے کو آباد نہیں کر سکتے، آپ کبھی کسی کو دکھ دے کر کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آؤ آؤ، کسی عورت کے ساتھ کھیل لینا اور اس کو چھوڑ دینا، اس کو بیچ میں زندگی کے مجھار میں چھوڑ کر کے نیا گھر بسا لینا۔ سنو سنو، تم کسی عورت کے ساتھ کھلواڑ کرنے چلے ہو، میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس نے کسی چڑیا کے ساتھ کھلواڑ کیا، چڑیا کے ساتھ، اس کا انجام کیا ہوگا۔ صرف چڑیا کی بات کر رہا ہوں، عورت تو بہت عظیم ہے ہمارے یہاں۔ عورت کے 3 روپ ہیں، تینوں روپ میں ہم جنت دیکھتے ہیں، تینوں روپ میں ہم جنت دیکھتے ہیں۔ اگر عورت بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، نیک بیوی کی شکل میں تو شوہر کی جنت ہے، اور اگر ماں کی شکل میں تو اولاد کی جنت ہے۔ ہمارے عورت کا دوسرا نام جنت ہے، جنت۔
میرے آقا فرماتے کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا. چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی چڑیا. لیکن جس نے کسی چڑیا کے ساتھ کھلواڑ کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کوئی چڑیا سے کھیل رہا تھا. چڑیا کھیلنے کی چیز نہیں. جب چڑیا کھیلنے کی چیز نہیں تو عورت کھیلنے کی چیز کیسے ہو سکتی؟ یہ جو رات دیر گئے تک کے عورتوں کے ساتھ فون پر لگے رہتے ہو, جن سے آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کو نام کیا دیا ہے؟ عشق کا اور محبت کا. میرے عزیز, ہنسنے کی بات نہیں ہے. واللہ ہماری قوم کے جوان اس میں اتنا ڈوب چکے ہیں, نہ ان کو کاروبار سمجھ میں آ رہا ہے, نہ ان کو تجارت سمجھ میں آ رہی ہے, نہ ان کو تعلیم سمجھ میں آ رہا ہے, نہ ان کو ماں باپ کے حقوق سمجھ میں آ رہے ہیں. اس میں ڈوب چکے ہیں. یاد رکھنا, شادی سے پہلے اسلام کوئی رشتے کی بات نہیں کرتا. آپ کسی کو فرینڈ نہیں بنا سکتے, گرل فرینڈ نہیں بنائی جا سکتی, بوائے فرینڈ نہیں بنائے جا سکتے ہمارے یہاں. ارے جب چچا کے بیٹے کے ساتھ عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے, وہ چچا زاد بھائی ہے, چچا زاد بھائی, اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. مامو زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے. پھوفی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. تو محلے کے لڑکوں سے, کالج کے لڑکوں سے, اسکول کے لڑکوں سے, یونیورسٹی کے لڑکوں سے بے پردہ دوستی کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ حرام ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جب بھی اسلام کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے, ہمیشہ خون کے آنسو رونا پڑے گا. چڑیا سے نہیں کھیل سکتے. چڑیا سے کھیل رہے تھے, چڑیا مر گئی. چڑیا سے کھیل رہے تھے, چڑیا مر گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, فقی ابو اللیث لکھتے ہیں, اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا سے کھیلا, چڑیا مر گئی, قیامت میں وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی, میرے اللہ آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, مجھے عدل چاہیے, مجھے عدل چاہیے. اس شخص نے میرے ساتھ کھیلا تھا اور میں مر گئی. اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا. عورتوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں, چڑیا اس دن فریادی ہوگی. چڑیا, چھوٹی سی چڑیا, ننھی سی چڑیا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مولا اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا, میں مر گئی تھی, میرا قصور کیا تھا اس سے پوچھ, مجھے آج عدل چاہیے, مجھے آج انصاف چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس چڑیا کی آواز میں اللہ ایسی کڑک پیدا کرے گا, ایسی تیزی پیدا کرے گا کہ مجرم کے کان میں جب وہ آواز پہنچے گی تو یوں لگے گا جیسے بجلی کڑک گئی اور مجرم کے کان پھٹ جائیں گے. اس چڑیا کی فریاد کو سن کر مجرم کے کان پھٹ جائیں گے, اور پھر وہ چڑیا کا جواب میرا اللہ یوں دے گا اپنی عدالت میں, آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا, ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا. اور پھر میرا اللہ فرمائے گا اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سینگ والی بکری کو بھی اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اگر کسی پتھر نے دوسرے پتھر سے ٹکرا کر کے اس کو خراش دی ہوگی تو وہ خراش دینے والے پتھر کو بھی اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جب سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری کو مارنے کے بدلے میں اس کے ظلم کا بدلہ اسے دیا جائے گا تو اللہ میرا اللہ فرمائے گا یہ شخص جس نے چڑیا سے کھیلا ہے اور چڑیا کو مار ڈالا ہے, اللہ اکبر, میرا رب فرمائے گا اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کے بدلے میں ضائع کر دی جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہوگی اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا. جس نے عورتوں سے کھلواڑ کیا, ان خواتین سے بھی کہتا ہوں اگر بہو جہیز کم لے کر آئی ہیں ان کو کتنا تانا دیتی ہو, اور عورتیں بھی طلاق کا سبب بنتی ہے. صرف مرد ہی ذمہ دار نہیں ہے, گھر کی وہ ساس, گھر کی وہ ننن, گھر کی وہ عورتیں
جو تیل مرچ ڈال کر کے رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ مت کرو۔